آپ کی حرکتیں ہی نہیں ہے ایسی والی جس طرح غیرت نے آپ کو لگایا. عاشق کسی اس میرے منہ سننے لگے ہیں کسی کے بیڈ روم کے ذریعے اسمبلی میں نہیں آئی تھی. مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے کم از کم ہیرا منڈی سے نہیں شروع کیا تھا, اتنا مجھے پتا ہے. میرا کیریئر جو ہے ہیرا منڈی سے اسٹارٹ نہیں ہوا تھا. میرا کیریئر ایز اے پراسٹیچیوٹ اسٹارٹ نہیں ہوا تھا. مجھے فخر ہے اس بات کا. کون دیکھتا ہے کسی کو اب سیرت و اخلاق کی نظر سے, کون دیکھتا ہے کسی کو اب سیرت و اخلاق کی نظر سے, صرف خوبصورتی کو پوجتے ہیں نئے زمانے کے لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم, میں ہوں کامران علی. ویوز اور نیوز اپنے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیز دوستو, فردوس عاشق آوان نے پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی اے کو تھپڑ رسید کر دیا. جاوید چودھری کے ٹاک شو کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. اس پروگرام میں عظمیٰ بخاری نون لیگ کی, جبکہ عبدالقادر مندوخیل جو ہیں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے, اور فردوس عاشق آوان حکومتی ترجمانی کر رہی تھیں. عظمیٰ بخاری بار بار اس پروگرام میں فردوس عاشق آوان کا شرکاء کی گفتگو میں خلل پیدا کرنے پر احتجاج کر رہی تھیں, اور عبدالقادر مندوخیل جو ہیں وہ انتہائی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے باجی باجی کہہ کر فردوس عاشق آوان سے مخاطب تھے. لیکن فردوس عاشق آوان بتدریج آپے سے باہر ہو رہی تھیں, اور حسب روایت اخلاق کا دامن ان کے ہاتھوں سے چھوٹ رہا تھا, اور آخر کار ان کا ہاتھ بھی ان کی چھوٹ سے یا ان کی گرفت سے وہ بھی چھوٹ گیا. عزیز دوستو, وہ مندوخیل سے دست درازی کرنے لگ گئی, انہوں نے مین ہینڈلنگ شروع کر دی. اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فردوس عاشق آوان نے پیپلز پارٹی کو جو ہے کرپشن سے لبریز پارٹی کہا, جس کے جواب میں مندوخیل نے انہیں یہ کہا کہ آپ اس پارٹی کی ترجمان رہ چکی ہیں, پیپلز پارٹی میں آپ رہ چکی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ پر بھی کرپشن کے چارجز ہیں, اور سرکاری بسیں آپ کے گھر سے جو ہے وہ برآمد ہوئی تھی, جس پر فردوس آپا جو ہے آپے سے باہر ہو گئیں, اور انہوں نے دست درازی شروع کر دی, اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے گالم گلوچ کا رویہ اپنا لیا. عزیز دوستو, یہ واقعہ جو ہے کیسے پیش آیا اور کس طریقے سے فردوس عاشق آوان ایک بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی ہیں, آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں. بس یار بس میرا کیا ہو گیا؟ اپنی لیڈیز ہے, اپنی لیڈیز ہے, اپنی لیڈیز ہے. بس یار بس میرا کیا ہو گیا؟ اپنی لیڈیز ہے, اپنی لیڈیز ہے. عزیز دوستو, آپ نے ویڈیو دیکھی. ناظرین, کسی نے کہا ہے کہ اخلاق کسی بازار سے خریدا تو نہیں جا سکتا, لیکن آپ اپنے اخلاق سے لوگوں کو خرید سکتے ہیں. اور اخلاق ہی کے بارے میں کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ اخلاق ایک دکان ہے اور اس کا تالا زبان ہے. جب یہ تالا کھلتا ہے تو اس پر یہ علم ہوتا ہے کہ یہ دکان جو ہے یہ سونے کی دکان ہے یا یہ دکان کوئلے کی دکان ہے. جس طرح کسی کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ جو ہیں وہ سورج کی روشنی کی نوید سناتے ہیں, اسی طریقے سے انسان کی جو تربیت ہے یا انسان کی جو باتیں ہیں, اخلاق ہے, کردار ہے, ان کی پہچان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتی ہے. عزیز دوستو, فردوس عاشق آوان کی اس قسم کی بد تہذیبیاں, بد زبانیاں, بد اخلاقیاں
یہ آج پہلی بار ایسا نہیں ہوا، اس کی ایک ہسٹری ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ ابھی حالیہ کچھ دنوں میں انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ایک اے سی ہیں جو خاتون اے سی تھیں، ان کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے اندر انہوں نے گالی دیتے ہوئے یہ جملہ استعمال کیا کہ تمہیں کس نے اے سی لگوایا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ٹاک شو میں، وہ بھی جاوید چودھری صاحب کا ٹاک شو تھا، اس کے اندر کشمالہ طارق کے ساتھ مباحثہ کرتے ہوئے انہوں نے کشمالہ طارق کو ٹونٹ کیا کہ میں نے یہ اپنی سیاست کا آغاز جو ہے بیڈ روم سے یا ہیرا منڈی سے نہیں کیا۔ ان کی ویڈیوز میں اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی چلا چکا ہوں، اور اس میں عزیز دوستو یہاں پہ میں یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ ہمارا حالیہ رویہ کیسا ہے، لوگوں کا رویہ ان بد اخلاقیوں پہ کیسا ہے، ہم کس حد تک بد تہذیبی کے جو پاتال ہے اس کے اندر دفن ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں شعر پڑھا تھا کہ کون دیکھتا ہے کسی کو اب سیرت و اخلاق کی نظر سے، صرف خوبصورتی کو پوجتے ہیں نئے زمانے کے لوگ۔ بد اخلاق بد کردار اگر برسر اقتدار ہو، بد اخلاق بد کردار اگر بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھا ہو، بد اخلاق بد کردار اگر حکومتی نمائندہ ہو، ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، بد اخلاق بد کردار چاہے کوئی علاقے کا چودھری ہو، وڈیرا ہو، ملک ہو، راجپوت ہو، مل آوان ہو، جس قوم سے بھی اس کا تعلق ہے، سید ہو، وہ جو بھی ہو، چاہے وہ اپوزیشن سے ہو، چاہے وہ حکومتی حلقوں سے ہو، اب عوام کا ایک وتیرہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، سب واہ واہ کرتے ہیں، اور امیر کی بد اخلاقی اور برائی کو حسن ادا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہی رویہ کسی نچلی سطح پہ ہو جائے، غریب عوام سے ہو جائے، تو بقول حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اخلاق کی قدر بھی اس وقت لوگ کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھا جاتا ہے۔ جس کے آنگن میں سجا ہو غریبی کا شجر، جس کے آنگن میں سجا ہو غریبی کا شجر، اس کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے۔ یہ حکمران، یہ سیاستدان، یہ ہمارے ٹاک شوز، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا، کسی بھی ٹاک شو کو آپ اٹھا لیں، ماضی کی یا موجودہ حکومت جو بھی ہے، جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی رٹ، اور میں اپنے ہر پروگرام میں تقریباً یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی رٹ ہوتی ہے، تو چور، اس نے کہا میں چور تو تو بھی چور، چور مچائے شور شور، چور مچائے شور، چور چور۔ تو عزیز دوستو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا، عوام کے مسائل کی کوئی بات نہیں کر رہا، عوام کس غربت کی چکی میں پس رہی ہے، عوام کن مسائل میں الجھ رہی ہے، عوام کو ایک سیکٹیرین ڈویژن کے اندر ایسے بانٹ دیا گیا ہے جو مختلف سیاسی گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، سیاسی گروہوں میں نہیں ہیں تو مذہبی جو ٹکڑیاں ہیں ان میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر شخص اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر آپس میں دست و گریباں ہے، لیکن یہ عوام یہ نہیں دیکھ رہی کہ کس چالاکی کے ساتھ استعمار جو ہے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ دیتے ہوئے، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہوئے، ایک دوسرے کو تھپڑ رسید کرتے ہوئے، وہ عوام کے سامنے ایک ایسا پتلی تماشا رچا رہے ہیں کہ عوام اس میں کھوئی ہوئی ہے۔ کوئی میاں دے نعرے، کوئی بھٹو زندہ ہے، کوئی عمران خان اور اس کا جو ہے ایسا ہواری بنا ہوا ہے، ایسی ہیرو ورشپ ہے کہ جس کے اندر ہم ایک ایسے شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق اور اپنے فرائض اس کی آگاہی جو ہے ہمیں بھول چکی ہے۔
اب میں یہاں پہ صرف اور صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حکمران، یہ سیاستدان جماعتوں کو بدل بدل کر طاقت اور پیسے کے نشے میں چور یہ کس طریقے سے جو ہے عوام کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں، لیکن جس دن یہ عوام کھڑی ہو گئی اور اس وقت اس شعر کے مصداق اخلاق نہ برتیں گے مداوا نہ کریں گے، اخلاق نہ برتیں گے مداوا نہ کریں گے، اب ہم بھی کسی شخص کی پرواہ نہ کریں گے، اس شعر کے مصداق جس دن عوام نے یہ پرواہ کرنی چھوڑ دی کہ تم اپنے گریبان چاک چاک کرو، تم اپنی عزتیں تار تار کرو، تم جو چاہو کرو، یہ تمہارے اعمال، اب ہم اس ملک کی باغ دوڑ، اس ملک کا نظام، یہ زمام کار اب ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے، ہم خود سے اپنا ایک لیڈر چنیں گے اور اس کے اندر اپنا حق کے حکمرانی ہم تم سے چھینیں گے، اپنے حالات خود بدلیں گے۔ عزیز دوستو، میں آپ کے سامنے موٹیویشنل سپیکر کے طور پہ آتا ہوں، میرے اندر الفاظ کی کمی ہوگی، میرے اندر ٹیکنیکلٹی کے اندر بہت سی مسٹیکس ہوں گی، میں کوئی اتنا بڑا کوئی پروڈکشن ہاؤس نہیں چلا رہا کہ میرے ساتھ کوئی میڈیا کی بہت بڑی ٹیم ہے جو مجھے گائیڈ کرے گی، میں اپنے الفاظ لے کر آتا ہوں اور اپنے جذبات لے کر آتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک کے لوگ، اس ملک کے لوگ 22 کروڑ عوام اس بات پر سوچیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے حالات بدلیں گے، ہم نہ بدلے تو ہمیں کوئی نہیں بدلے گا، ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، کیونکہ داستان بھی ان لوگوں کی بنتی ہے جو باوقار ہوتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو بھیک مانگنے والے نہیں ہوتے، جو خودداری سے جینا جانتے ہیں، وہی لوگ اس دنیا میں تاریخ رقم کرتے ہیں اور اپنی داستانیں بناتے ہیں۔ عزیز دوستو، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک بر وقت پہنچے۔ ڈسکرپشن میں فیس بک کے اندر میں نے اپنا یوٹیوب چینل کا لنک دیا ہے، آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل میں جائیے، ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پیج کو ہمارے جوائن کیجئے، فالو کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کومنٹ میں آواز ملائیے اور آواز میں آواز ملا کر حق اپنا ادا کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔